دوستوں، رب نے ہر انسان کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اچھائی اور برائی دونوں پہلو اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جس پہلو کو اختیار کرتا ہے وہی اس کے اچھے یا برے عمل کا رویہ طے کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر انسان میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کسی میں اچھائی تو کسی میں برائی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی اچھائی کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کے پہلو کو جلدی تلاش کر لیتا ہے اور ان کی اچھائیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسی فطرت کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی برائی کے پہلوؤں کو دوسروں کے سامنے بہت جلدی بیان کر دیتا ہے، اس کی مذاق اڑاتا ہے، اس پر فحاشی اور طعنے کستا ہے، اس کے عیب ظاہر کرتا ہے، اس کے برے نام یا برے لقب رکھتا ہے۔ یہ تمام حرکتیں انسانیت کے لیے نقصان دائق نتیجے رکھتی ہے۔ ہمارے رب نے اسی لیے قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ہمیں انسانیت کا یہ پیغام دیا کہ اے ایمان والو، نہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام یا لقب رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ آئیے قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے اور اپنی حالت کا جائزہ لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں کسی کا برا نام یا لقب رکھ کر اس کا مذاق بنانا کتنا عام چلن بنا ہوا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو ہم ان کے اصل نام کی وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح مسلک کے اختلاف کی وجہ سے جس شخص کے خیال ہماری سوچ سے مختلف نظر آتے ہیں، ہم لوگ اس کے اصل نام کے بجائے اسی مسلک یا جماعت سے اس کا تعلق جوڑ کر اس کی توہین کے انداز میں اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ سوچئے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ رویہ اختیار کرو تو خود کو مت بھول جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تم سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔